نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والرزی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم صلاة على سيد الأوصياء أمير المؤمنين، ثم صلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المؤتية، التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين، ثم صلاة على الحسن والحسين، ثم صلاة على أولادهم المعصومين، ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا بند متعال نے جو حضرت انسان کے لیے نظام ہدایت قرار دیا وہ اس کی عقل، اس کے شعور، اس کے فہم کے مطابق قرار دیا. یعنی جس وقت یہ انسان اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، حضرت انسان اپنے بچپنے میں تھا، اس وقت شریعت کے احکام بھی کم تھے اور جو ہدایت کا ذریعہ تھا وہ بھی افراد سے شخص تھے، یعنی ظاہر بظاہر ان کو دیکھا جا سکتا تھا. جو یہ سلسلہ آگے، اور آپ دیکھیں معجزات کا بھی تعلق اسی سے رہا ہے کہ ماضی میں جو اقوام تھیں ان کے لیے جو معجزات ہیں وہ زیادہ تر مشاہداتی تھے، جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت زیادہ تر اس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہے. ابھی اس کی فکری ارتقاء اس قدر نہیں ہوئی تھی کہ افکار کی دنیا اس کے سامنے پیش کی جائے، اس کے سامنے لاجک پیش کی جائے، زیادہ ریزننگ پیش کی جائے. اب حضرت موسیٰ کا دور آتا ہے تو وہی جادو کے مقابلے میں عصا کو اژدہا بنانے کا معجزہ دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کا دور آتا ہے تو کیا طب کا عروج ہے، حکمت کا عروج ہے، انسانیت ایک اور معراج پہ پہنچی ہے، تو معجزہ کیا دیا جاتا ہے؟ چلو تم بہت بڑے طبیب ہو، بہت بڑے حکیم ہو، تو آؤ ذرا ہم سے مقابلہ کرو، مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ. ہم مٹی سے پتلا بناتے ہیں، اس پتلے میں روح پھونکتے ہیں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، اور اس میں مقابلہ کرو. تو یعنی جس عروج میں یہ انسانیت جس مقام پہ پہنچتی گئی اسی اعتبار سے خدا اس کو ایڈریس کرتا رہا. اب جب یہ انسان حضرت انسان اس عروج تک پہنچا، اس مقام تک پہنچا کہ اب کتابت شروع ہو گئی ہے، اب وہ منزل آنے والی ہے جہاں کتاب کی حکمرانی ہوگی، جہاں پہ کتاب کو بنیادی ترین اہمیت حاصل ہو جائے گی، جہاں پہ فرد پیچھے چلا جائے گا، شخص جو ہے وہ حکمران، یعنی کتاب حکومت کرے گی. یعنی ماڈرنٹی میں اگر دیکھیں کہ اس دور میں جو حکومت کر رہی ہے وہ کتاب کر رہی ہے.
ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، کتاب ہے، اشخاص اس کے بعد ہیں، کتاب کی حاکمیت ہے۔ تو انسان جب اس مقام تک پہنچا تو خدا نے اس امت کو بھی اب تا ابد تا قیامت جو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا کہ اب کتاب ہوگی، یعنی اب کانسٹیٹیوشن ہوگا، اب اصول ہوں گے، اور اسی اصولی کتاب کے تحت تمام چیزیں گورن ہوں۔ خدا نے جب یہ کتاب دی ہے، یعنی اب یہ آئین ہے، اب آئین کی حکومت ہوگی۔ فقط آئین نہیں دیا، ساتھ آئینی قیادت بھی دی، کہ اب یہ آئین اور آئینی قیادت ساتھ ساتھ چلے گی تا روز قیامت چلے گی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی اب میں تمہارے درمیان آئین بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان آئینی قیادت بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچے۔ یعنی انسان کی ہدایت کے لیے پہلے خدا نے افراد بھیجے، اور جب اس در کو بند کیا، اس نبوت کے دروازے کو بند کیا، اب ہدایت کے لیے جو بنیادی ترین چیز قرار دی وہ کتاب قرار دی، یعنی 1,24,000 انبیاء کے بدلے میں جو واحد چیز انسانیت کو دی ہے وہ کتاب دی، یعنی آئین کی اس قدر اہمیت ہے۔ اور دیکھ لیں اس ماڈرن زمانے میں کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن نہ ہو، اگر آئین نہ ہو، یہ تمام شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس قدر اہمیت ہے اس آئین کی، اور جب آئین کے ساتھ جو قیادت ہے، اب قرآن کی آیت عموماً بہت زیادہ معروف ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کو اگر تھوڑا سا اور آگے پڑھیں تو کس طرح ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ لیکن پھر بھی اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، اختلاف کر کیا کرنا ہے تم نے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ حکمین کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا امیر المومنین کے زمانے میں، اور انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، کہ حکم فقط خدا بند متعال کا ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، تو اس وقت امیر المومنین نے یہ کہا کہ جو خدا نے کہا ہے فردوہ الی اللہ، اس کا مطلب ہے کہ حکم یعنی کتاب خدا سے تم نے حکم حاصل کرنا ہے، اور اگر تم نے کتاب خدا سے حکم حاصل کرنا ہے فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، تو ہم سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ اس کی تشریح کریں اور اس کی تفسیر بیان کریں۔ اور خدا کے رسول کی طرف پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت سے اخذ کیا جائے۔ اگر سنت رسول سے بھی اخذ کرنا ہے فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَأَوْلَىٰ بِهَا، اور سب سے زیادہ ہم اس چیز کے حقدار ہیں کہ سنت رسول کو بیان کریں، اور سب سے زیادہ قریب جو ہے سنت رسول کے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ یعنی کہ اگر اس آئین کو سمجھنا ہے، اس اصول کو سمجھنا ہے، اس کی تشریح لینی ہے، وہ کہاں سے لینی ہے؟ اہل بیت سے۔ تو اب اساسیت دیکھیے، یعنی آئین کی، کتاب کی اساسیت کتنی ہے۔ تمام انبیاء کے بدلے میں خدا نے یہ آیت آئین قرار دیا ہے۔ اب آئین کو اگر آپ دیکھیں، کسی بھی ملک کے آئین کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی بنیادی اس کے کچھ آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور آرٹیکلز میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ اصولی باتیں ہوتی ہیں، اس میں قوانین نہیں ہوتے، پھر تشریح ہوتی ہے، پھر وہاں سے قوانین بنتے ہیں، پھر جس سے پورا معاشرہ چلتا ہے، پورا نظم چلتا ہے، جس سے پورے ممالک چلتے ہیں۔ اور ان آرٹیکلز میں اگر کوئی انتہائی زیادہ اہمیت کی چیز ہو، انتہائی زیادہ مہم ہو کوئی چیز، تو ان قوانین کو بھی اسی آئین میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایسے قوانین جس کو ٹیمپر نہ کیا جا سکے، جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جا سکے، اتنی اہمیت کے حامل ہوں کہ اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے تو پورا شرازہ بکھر جائے گا، وہ ملک کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور پھر آرٹیکلز کی تعداد خود قرآن کریم کے متعلق اگر دیکھیے کہ کتنی آیات ہیں اس کی۔ ایک غلط العام جو بات ہے، بہت زیادہ کسی سے پوچھا جائے کہتے ہیں 6666، لیکن آپ قرآن کو اٹھا لیں 6666 آیات نہیں ہیں۔ اس وقت جو موجودہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے اس کی 6236 آیات ہیں۔ اگر ہم روایات کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں تو مدنی کچھ جو قرآن تھا، نسخہ تھا، اس میں کیا تھے؟ 6000 آیات کی بات آئی ہے، 6224 6204 آیات کی بات آئی ہے۔ جو شامی نسخے کے مطابق شامی افراد کا قول تھا وہ کہا کرتے تھے 6225 آیات ہیں۔
اور ایک روایت ہے ابن عباس سے جس میں انہوں نے کہا کہ 6600 آیات ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ قرآن میں کوئی فرق تھا، فرق یہ تھا کہ بعض اوقات 2 آیات کو ایک آیت سمجھا جا رہا ہے یا ان کو جدا کیا جا رہا ہے. لیکن پھر امت کا جس پہ اتفاق ہوا وہ یہ کہ 6236، اور یہ وہ نسخہ ہے جو کوفیوں نے کہا تھا، یعنی کوفیوں نے جس پہ بات کی تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ کیوں امت کا اتفاق ہوا؟ کیونکہ روایت ہے جس کی نسبت ہے امیر المومنین سے، جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیات جو ہیں 6236 ہیں. یعنی جہاں علی کی بات آ جائے وہاں بات ختم ہے. بے شک. نعرہ حیدری. علی کی بات آ جائے، علی کے بعد کوئی معتبر ذریعہ نہیں ہے. اس لیے امام خمینی نے یہ جملہ کہا تھا کہ علی ہمیں چیز ہے معاذ، ہمارا سب کچھ ہے علی. تمہیں فقہ لینی ہو فقہا کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں فقہ علی کی بات کریں گے، عرفا کے پاس جاؤ تو وہ عرفان علی کی بات کریں گے، تم اگر اشجاع لوگوں کے پاس جاؤ وہ شجاعت علی کی بات کریں گے، تم قاضیوں کے پاس جاؤ تو وہ قضاوت علی کی بات کریں گے. علی ہمیں چیز ہے معاذ. ہر چیز ہے ہی علی، اور اس علی کی عظمت کا، اس علی کے اعتبار کا کیا مقام ہوگا کہ 1400 سال بعد جس کا ایک بیٹا سید علی سیستانی مثال بن جاتا ہے، ہر لوگ کہتے رہتے ہیں اس کا ہر لفظ معتبر ٹھہرا، جیسے فتویٰ ہو سیستانی کا. یعنی جس کے بیٹے کا یہ مقام ہو کہ اس کا ہر لفظ اس قدر معتبر ہو جائے، جس کا 1-2 لفظ اتنے معتبر ہو جائیں کہ پورے ملک کے حالات تبدیل کر دیں اور پوری دنیا کے تشیع کو وہ ہلا کے رکھ دیں چند ایک چھوٹے سے جملے. اس علی کے، اس کا جو باپ یعنی اس سید کا جو باپ ہے، جو جد ہے، اس کے اعتبار اس کی عظمت کا کیا معیار ہے. یعنی جب علی پہ بات آئے تو بات اب دیکھیں 6236 آیات ہیں، یعنی 6236 آرٹیکلز ہیں اس آئین کے جو اس امت کے لیے، جو انسانیت کے لیے رکھا گیا ہے. اب ان آرٹیکل میں نے کہا زیادہ تر اصول ہوتے ہیں، لیکن انتہائی کوئی اہمیت کی چیز ہو تو اس کو ان قوانین کو بھی اس آئین میں رکھ دیا جاتا ہے. اب قرآن کی اس تقسیم کو دیکھیں، 6236 آیات کا میں سے صرف 500 آیات ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، ورسز آف پریکٹیکل رولنگز. یعنی جو آپ فقہ پڑھتے ہیں، جو آپ کے عملی قاعدے ہیں سارے، اس میں فقط 500 آیات ہیں. علامہ ہلی نے یہ تقسیم کی ہے اصول کی کتب میں اور باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ آیات کس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا نماز کے متعلق 17 آیات ہیں، آیات احکام، جہاں سے احکام عکس کیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حج کے متعلق ہیں 19 آیات ہیں، جہاد کے متعلق 21 آیات ہیں. لیکن ایک چیز اس قدر اہم تھی، اس قدر زیادہ مہم تھی کہ خداوند متعال نے جب خانوادے کی بات آئی، جب ازدواج کی بات آئی، جب خاندان کا ادارہ قائم کرنے کی بات آئی، 58 آیات موجود ہیں. ان 500 آیات میں سے فقط 41 آیات یعنی ازدواج کے متعلق، 5 آیات مرد و زن کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے متعلق، 3 آیات ہیں جو یعنی گھرانے کی، خانوادے کی ریسپانسبلٹی ادا کرنے کے متعلق، پھر والدین کے متعلق کچھ آیات ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے متعلق، یعنی خانوادگی، خاندان کا ادارہ قائم کرنا اس قدر مہم تھا کہ خداوند متعال نے کہا اس میں اجتہاد زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں زیادہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. میں لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں یہ تمام احکام. اس کے ساتھ آپ انہیریٹنس کے ملا لیں، وراثت کے احکام ملا لیں کہ خداوند متعال یہ دیکھیں خدا نے ایک نظام ہدایت قرار دیا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، پھر نبوت کا دروازہ بند کیا، جہاں نبوت کا دروازہ بند کیا اس کے بدلے میں ایک کتاب دی ہے، اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں، اس کی کچھ آیات ہیں. ان تمام آیات میں سے صرف 500 ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں. ان 500 میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو خداوند متعال اہمیت دے رہا ہے وہ خانوادے کو اہمیت دے رہا ہے. یعنی اب اساسیت دیکھیں کہ خداوند متعال کس قدر مہم سمجھتا ہے خانوادے کو اور کس قدر اہم سمجھتا ہے انسانیت کے لیے، کہ انسانی زندگی کا بیسک یونٹ خانوادہ ہے، یہ خاندان کا ادارہ ہے. اگر خاندان کے ادارے میں کوئی مسئلہ ہو جائے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس سے پورے ملک تباہ ہوتے ہیں، اس سے پوری دنیا تباہ ہوتی ہے، کہ بیسک یونٹ آف لائف ہے.
ایک معروف امریکہ کے صدر گزرے ہیں، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے 10 سال یہاں پہ حکومت کی ہے امریکہ میں، اور میں نے گھر بھی چلائے ہیں، میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا۔ میں نے اتنا فرق دیکھا ہے کہ سٹیج میں فرق ہے، سٹیج کے سائز میں فرق ہے، ورنہ گھر میں بھی وہی نظامت کرنی ہے، گھر میں بھی وہی انتظام کرنا ہے، گھر میں بھی اسی طرح معیشت سنبھالنی ہے، یعنی وہ سارے چیزیں جو آپ اتنے بڑے لیول پہ نظام سنبھالنے کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بیسک یونٹ ہے، اس یونٹ سے جس طرح ایک عمارت ہے، ایک اینٹ ہے، اس سے پورا ایک گھر بنتا ہے، اسی طرح معاشرے میں اگر بنیادی ترین جو اگر انتظامی ڈھانچہ ہے وہ آپ کا خاندان کا ادارہ ہے، اور اس کو بہت زیادہ یعنی فیملی کا ایک نظام قائم کرنا، اور اس میں بھی خداوند متعال نے پھر ذمہ داریاں عائد کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کہ کلکم رائع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ رعیت بھی ہے کسی کی، اس پہ ذمہ داری بھی ہے کسی کی، اور اس کو سوال بھی ہونا۔ اور اسی حدیث کو آگے جب بڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح گھر میں ایک مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے متعلق، اسی طرح جو گھر کی خاتون ہے اس کی اپنے گھرانے کے متعلق، اپنے شوہر کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ یعنی اتنی اساسیت کا اگر یہ ادارہ ہے، اتنی اساسیت ہے اس ادارے کو حاصل، تو اس کو ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر اس میں خلل ہو گیا، اگر یہاں برائی آ گئی، اگر یہاں فساد شروع ہو گیا، وہ فساد پھیلے گا اور آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اب معاشروں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ یہ بنیادی ڈھانچہ سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر ملک تباہ ہوتے ہیں۔ جہاں پہ گھر پہ تربیت کا نظام اگر درست نہ ہو، وہاں سے مؤدب نہ بنایا جائے، اس کو کوئی مؤدب نہیں بنا سکتا۔ یہاں پہ ڈسپلن نہ سکھایا جائے، اس کو کوئی ڈسپلن نہیں سکھا سکتا۔ آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، لیکن وہیں پر خداوند متعال کا فرمانے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے تم ذمہ دار ہو اپنے بارے میں، اپنے نفسوں کے بارے میں، اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں، ان کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن یا انسان ہوں گے یا بت ہوں گے۔ زیادہ اگر بہتر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، کیوں ہم نے بہت زیادہ بتوں کو قرار دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، تو بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور وہ بنیادی آپ کی تمام چیزیں سوال پوچھا جائے گا، لیکن کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ اب اتنی اساسیت کا حامل ہے، بالکل اس کے مقابلے میں خداوند متعال جب اس پوری انسانیت کے لیے ایک طرف یہ نظام ہدایت قرار دیا ہے، جب ان کی تربیت کے لیے ایک طریق بتاتا ہے، ایک وضع کرتا ہے ایک طریق کو، تو وہ کیا ہے؟ والعصر۔ پہلے خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں، کل انسانیت خسارے میں، جس انسانیت کے لیے نظام ہدایت قرار دیا گیا خسارے میں۔ لیکن کون بچا ہوا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک طرف درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ایمان، عمل صالح، اگر آپ اس کو دیکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے مقابلے میں آپ لائیں کس چیز کو؟ تواصوا بالحق کو، کہ یعنی ایمان کا معیار یہ ہے، اس کے مقابلے میں ساتھ جو چیز کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ بار بار تاکید کریں، بہتری کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں۔ اور جو عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ آپ نے صبر اختیار کرنا، پیشنس کے ساتھ۔ یعنی اگر یہ ہدایت کا نظام ہے، اس کو خسارے میں ہے انسانیت، لیکن اس کو خسارے سے بچانے کا ذریعہ ایک تو مسلسل آپ نے تواصو بالحق کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن پیشنس کے ساتھ، کسی مقام پہ پرسنل نہیں ہونا۔
خداوند متعال کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا میسج بھی اگر پہنچایا جائے تو اس میں پرسنل ہو جائے، ذاتیات کو لے جائے. جو انسان جہاں سے پیشنس کہاں سے کھوتا ہے کہ جہاں اس کی ذات شامل ہو جائے، میں شامل ہو گیا ہوں، میری میں شامل ہو گیا، میری بات نہیں مانی جا رہی. اللہ ایک جو ایران کے بہت معروف ایک عالم ہیں، آیت اللہ ہیں، آیت اللہ محسن قرائتی، یعنی صبر کی انہوں نے ایک مثال دی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شہداء کے پاس گیا، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی عالم اپنے اوپر بات رکھ کے پھر وہ بیان کرے اس چیز کہ یعنی میری خطا ہوئی ہے، میں غلطی ہوئی ہے، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کہ میں شہداء کے پاس گیا، اور یعنی شہداء ہو چکے تھے، ان کے خانوادے کے پاس گیا، اور میں نے وضو کرنے چلا گیا. اب ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو اس کو خشک نہ کریں تولیے سے، اگر خشک کریں گے تو ثواب کی کمی ہو جاتی ہے، کراہت ہے اس میں. اب وہ واپس آئے تو وہ جو والد ہیں شہداء کے وہ وہیں پر کھڑے، تو انہوں نے دیکھا، ظاہر ان کو یاد آ گیا میں صاحب امامہ ہوں، صاحب قبا ہوں، میرے بہت سے فرائض ہیں، مجھے مستحب کا بتانا ہے. تو سامنے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اس کو پوچھ لیا جائے فوراً، یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اب چونکہ لفظ انہوں نے کہا نا حدیث میں آیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا آپ نے اتنی احادیث پڑھی ہیں، اس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ دو شہداء کا باپ آپ کے سامنے آپ کے احترام میں تولیہ لیے کھڑا ہو اور آپ اس سے تولیہ لے. اب یہ ان کے اپنے جملے ہیں کہ میں وہاں پہ ہل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا. مثلا اگر میں تولیہ لے لیتا تھوڑا سا یوں کر لیتا، ٹھیک ہے، اور بعد میں تھوڑا میں صبر کرتا، ٹائمنگ کو دیکھتا، ٹائمنگ کے بعد میں ان سے کہتا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو اچھا ہے. یعنی ٹائمنگ بھی اور پیشنس بھی دکھانا. ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام ہدایت ورنہ نہیں چلے گا. اس کی ٹائمنگ کی ایک مثال علامہ طاہر جوہری کے پاس ایک دفعہ بہت مریض تھے، ایک جگہ گئے کسی نے اور ان کو ڈاکٹر ایک معائنہ کر لیا. اب ساتھ والے شخص نے کہا جی یہ جو ہے نا خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ملحد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خدا رسول کو تو مانتا ہوں، البتہ کچھ میرے اختلافات ہیں، کچھ مجھے باتیں نہیں سمجھ آتی. انہوں نے کہا اچھا چلیں بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا. کہتے ہیں دیکھیں جی خدا بند متعال کہتا ہے کہ 5 نمازیں تم نے پڑھنی ہیں، 17 رکعتیں پڑھنی. تو انہیں خدا کو چاہیے اسے 17 رکعتیں چاہیے، تو ٹھیک ہے کہہ دے کہ ہم دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں گے. یہ کیا 2 رکعت صبح پڑھو، 4 رکعت ظہر، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں، یہ کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اسے 17 رکعتیں چاہیے، ہم دے دیں گے، پڑھ لیں گے. اب انہوں نے جواب نہیں دیا. اب سامنے والے جو بیٹھے تھے وہ لے آئے کہ ہم ذرا ان کی تبلیغ کرانی ہے، ان کو ذرا ٹھیک کرانا ہے. وہ حیران اتنے حاضر دماغ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، سب کچھ ہے، یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا جی چھوڑیے بات تو یہ بس بات ایسے آ گئی، میری آپ طبیعت دیکھ رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، ذرا میرا معائنہ کیجیے. انہوں نے معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ چیک کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اچھا کہتے ہیں میں آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ آپ نے 2 ٹیبلٹ صبح لینی، 2 ٹیبلٹس آپ ظہر میں لینی، اور 2 ٹیبلٹس آپ نے شام کو لینی. میں نے کہا ذرا یہ بات ریپیٹ کیجیے گا. جی 2 صبح میں، 2 دوپہر میں، اور 2 آپ کو رات میں لینی. انہوں نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، 6 گولیاں ہی کھلانا چاہتے ہیں؟ میں ایک ہی وقت میں کھا لوں گا. تب اس کو بات ہے، اس نے کہا کہ جتنا تم اپنے لیے حق مانگ رہے ہو کہ میری جسم کی اصلاح کے لیے تم مجھے بتا رہے ہو کہ اس کا الگ الگ کھاؤں، اتنا حق خدا کو بھی تو دے دو کہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کے لیے کچھ وقت معین کرے. نعرہ حیدری، یعنی ایک جگہ ایک طرف صبر ہے، فوراً بات نہیں کہہ دینی، اور دوسرا کیا ہے ٹائمنگ کا انتظار کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی انسان ہو، ایک وقت وہ تھا کہ ہم بھی سو رہے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ یہی طالب علم، یہی عالم اور یہی والد جسے آج حق کی سمجھ آ گئی، جسے آپ آج حقانیت کی سمجھ آ گئی، یہ بھی اس وقت سو رہا تھا. اب جو ہی یہ جاگا ہے چڑھ دوڑے اپنی فیملی پہ، یہ عالم جو ہی جاگا ہے چڑھ دوڑے عوام پہ، یہ جو ہی مبلغ اس کو کچھ سمجھ آئیے چڑھ دوڑے عوام پہ. یہ اگر اس طرح کریں گے فساد زیادہ بڑھے گا. صبر کریں جس طرح خدا نے آپ کو وقت دیا ہے. اگر یہ خدا چاہتا کہ چڑھ دوڑنا ہے تو اس کائنات میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا. خداوند متعال نے یہ نظام یعنی نظام ہدایت جو قرار دیا ہے
اس میں بنیادی ترین یہ ہے کہ سستی بھی نہیں اختیار کرنی، لیکن مسلسل صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. وہی سیرت جو رسول اللہ کی تھی، وہی سیرت جو امیر المومنین کی تھی. انبیاء کی مرتبے میں اگر فرق دیکھیں کیا چیز ہے، وہی تو ایک ہی خدا بھیج رہا ہے. کیا نہیں ہے ایسا؟ کیا پیغام میں فرق ہے؟ کیا پیغام کسی اور کو خدا نہیں بھیج سکتا تھا؟ نہیں، کلام تو وہی ہے، وہ کلام وہی ہی کرنا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ ہر ایک کا انداز کتنا تھا، ہر ایک کا صبر کتنا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہ جب ان کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے پیچھے ایک ان کا شاگرد تھا، عالم تھا، ایک طرح سے وہ وہاں رہ گیا. اب خدا بند متعال کو یہ بات، اگرچہ خدا نے خود وعدہ کیا تھا کہ جب تو چاہے گا اس وقت اس قوم پہ عذاب آئے گا، لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تو نے صبر کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا. اور اتنے سال وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر یہی کہتے رہے انی کنت من الظالمین، کہ تو نے، یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو خلق کیا ہے، میں اس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں. وہ عالم جو تیرا شاگرد ہے وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو نے کیوں صبر کا مظاہرہ؟ یعنی یہ وہ ترک اولا تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے سال حضرت یونس کو وہاں مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑا. یعنی خانوادہ، اب اگر خلاصہ کرے، خانوادے کی اصلاح بھی کرنی ہے، مسلسل کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، یہی مبلغین کا اور کسی اور کا فریضہ ہے. لیکن وہیں پر جو سقیم ہے، جو خدا نے قرار دی ہے ہدایت کی، کہ تسلسل کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا، ٹائمنگ کا انتظار کرنا ہے، وقت دینا ہے. اور یہی سیرت تھی، یہی سیرت رسول تھی، یہی سیرت امیر المومنین تھی، جس کو نبھانے کے لیے چلے ہیں سید الشہداء. اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں چلا ہوں، میں نکلا ہوں، میں نے خروج کیا ہے اس لیے کہ اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. اور کس قدر صبر اور کس قدر اہتمام کیا ہے کہ جگہ جگہ پہ بلا بلا کے کہتے رہے کہ میری بات سن، بلا بلا کے خطوط دکھاتے رہے کہ میری بات سن لو. یوم عاشور آیا تو کیا ہوا؟ ناقہ رسول پہ سوار ہوئے حسین ابن علی. رسول کا امامہ زیب تن کیا ہے، ابا زیب تن کی ہے، وہ تلوار اٹھائیے، کہا کل مجھے میرے نانا کے دوش پہ دیکھتے تھے، آؤ آج پورا رسول دیکھ لو. ہر چیز جو حسین ابن علی سے ہو سکتی تھی وہ کی ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ہاتھوں میں کسی کو لے کے چلے تو قوم اشقیاء کہنے لگی آج تو قرآن اٹھا کے لے آئے. حسین ابن علی نے کہا نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، مگر ناطق کے قرآن ضرور ہے، یہ ناطق کے قرآن کی مثل ضرور ہے. میرا بچہ پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ ہونٹ کھولتا ہے تو ہونٹ بند نہیں ہوتے، ہونٹ بند کرتا ہے تو کھلتے نہیں ہیں. اے ظالمو، 2 گھونٹ میرے اس بچے کے لیے دے دو. اب کوہرام بپا ہوا اس کی فوج میں، قوم اشقیاء میں. اب عمر سعد کہتا ہے ہرملہ دیکھتا نہیں ہے، اس بچے کو پانی پلا ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. اب ہرملہ نے وہ تیر اٹھایا جو انسانوں کو نہیں، جو چھوٹے جانوروں کو نہیں، جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور وہ تیر مارا کہ ذبح الصغیر من الاذن الى الاذن، کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اب وہ حسین جو سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا، جو اکبر کا لاشا اٹھاتا رہا، جو قاسم کا لاشا اٹھاتا رہا، جو عباس کا لاشا اٹھاتا رہا، واپس چلا ہے تو صبر نہیں ہو پا رہا. کبھی جاتا ہے خیمے کے پاس اور پھر 7 قدم پیچھے چل کے آتا ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، آئے ہیں جناب رباب کے پاس، کہا میرے باپ میں تیرے بچے کو لے آیا ہوں، کہا پانی پلایا ہے مولا. کہتا ہے وہ مجھے تجھے بعد میں بتاتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ میں کون ہوں.
کہا آپ اولل الامر ہیں، آپ وارث رسول ہیں، آپ وارث امیر المومنین ہیں۔ کہا میرے باپ بس صبر کر لو، اپنے اس مولا کی وجہ سے صبر کر لو، دیکھو تیرے اصغر کو پانی پلا دیا۔ اور اس قدر شدید غم تھا میرے باپ کو اس بچے کا کہ جب شام غریباں لایا گیا نا پانی، لایا گیا کھانا، جناب میرے باپ کے جائی زینب کبریٰ، مجھے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کے لیے تڑپتا رہا۔ اور اس حالت میں زینب کبریٰ کیا کر رہی ہے؟ بچوں کو جمع کر رہی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، ایک طرف حضرت سجاد کا خیال رکھ رہی ہے۔ اور حضرت سجاد کس حالت میں ہے کہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ پوری رات سید سجاد نے ایک سجدے پہ گزار دی۔ اور حالت کیا تھی، کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا حقا حقا، لا الہ الا شکرا شکرا۔ اور زینب کبریٰ اسے بھی یاد ہے کہ میرے بھیا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک اے زینب کبریٰ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر اسی بی بی پہ وہ وقت آیا زندان شام میں، سید سجاد نے دیکھا میری پھپھی اماں بیٹھ کے نماز شب ادا کر رہی ہے۔ پوچھ لیا پھپھی اماں کیا ہوا؟ آپ نے تو شام غریبہ میں بھی بیٹھ کے نماز ادا اس طرح سے نہیں ادا کی تھی، آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کی تھی۔ کہا اے سجاد، جو کھانا آتا ہے ان ملعونوں کی طرف سے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ میرے بچے بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، میں اپنا کھانا انہیں دے دیتی ہوں۔ اے سجاد، اب میری سکت نہیں رہی کہ نافلہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھوں، اب زینب کبریٰ کی اتنی سکت نہیں رہی کہ نماز شب کھڑے ہو کر پڑھے۔ بس زیادہ رو مختصر کروں، پھر وہ ایک دن آ گیا جس دن حضرت سجاد کو اس یزید ملعون نے بلایا اور کہا اے سجاد تم آزاد ہو، آؤ ذرا اس تخت پہ بیٹھو۔ سید سجاد نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ وہ تخت ہے جہاں پر میرے بابا کا سر تخت میں پڑا تھا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، ہر کوئی اس تخت پہ بیٹھ سکتا ہے، سجاد اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے سید سجاد آپ جائیے، آپ آزاد ہیں۔ کہا میں تب قبول کروں گا، میں پھپھی جان سے مشورہ کروں گا۔ کہا پھپھی اماں یزید ملعون کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ کہا میری 2 شرائط ہے، پہلی شرط ہمارے تبرکات واپس کریں، اور دوسری شرط ہمیں وہ گھر دیں کہ جہاں پہ میں ماتم حسین کر سکوں، جہاں پہ میں غم حسین منا سکوں، وہ گھر ملا۔ سیدہ آئے تبرکات، اب تبرکات کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سب سے پہلے نکالا ہے علم عباس اور کہا ہے سید سجاد جاؤ میرے اس بھائی کا جس کے بازو قلم ہو گئے، یہ علم گھر پہ لگا دو، میں پھر ماتم کروں گی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ پھر تبرکات کو نکالا اور ایک کرتا نکالا، خون بھرا کرتا۔ سید سجاد نے پوچھا پھپھی اماں کیا جانتی ہیں اس کرتے کو؟ کہا کیسے بھول سکتی ہوں، وہ وقت نہیں بھولتا جب میری ماں زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی، یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک دن آئے گا جب میرا بچہ اسے قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ بس زیادہ واپس چلے ہیں، مل گئے محمل، بیٹھ گئی بیبیاں، کالے پردے ہیں، کالے علم ہیں، اور چلی ہے زینب کبریٰ، چلی ہے ام رباب، گزری ہے اس جگہ سے جہاں سکینہ کی قبر ہے۔ اب ام رباب پکاری ہے سجاد مجھے سکینہ کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو جو کہتی رہی بھیا ہم وطن کب جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خاتم حسین